بات کو آپ کے گوشے گزار کرنے سے پہلے چند باتیں، چند سوال جن کا تعلق شہادت کربلا سے ہے اور امام علی مقام سے مدینہ طیبہ سے لے کر کربلا معلیٰ تک، پھر آپ کے جام شہادت، آپ کی شہادت ہوئی، پھر آپ کی شہادت کس مقام پر اس حوالے سے ہوئی، پھر کس مقام پر ہوئی، اس کا نام، یہ ساری چیزیں آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے پیش کرنے سے پہلے بعض اوقات ہمارے بڑے لکھے لوگ ان باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے حقیقت کو، اس لیے نہیں مانتے کہ ایک اسکالر ہے، کوئی عالم ہے، اس کے منہ سے سنا، فیس بک پہ سن لیا، مختلف لوگوں کے کلپ سن لیے، میڈیا کا دور ہے، وہ پھر ایک باریک عمامے والا، داڑھی والا عالم کے روپ میں جب بات کرتا ہے تو عام طور پہ سامعین داڑھی کا اور اس کی وضاحت کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ بات جب کسی اور شخص کے منہ سے سنتے ہیں تو دو تقابلی انداز آ جاتا ہے، اس نے بھی کہے، اس نے بھی کہی، سچا کو یہی بات سمجھنے کی ہے کہ کربلا حق اور سچ کا مالکہ، جنہیں سمجھ آ گئی وہ اس کے سچائی پر ایمان لائیں گے، اور جن کو حقائق پر ہی شک رہا ان کے کبھی بھی واقعات سچے اور حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتے۔ کسی نے چینل پر بات کرتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ کربلا کی کہانی ہے۔ تاریخ کے اسلام کے جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ کون سی کہانی ہے؟ یہ بات کوئی کر رہا معاذ اللہ، اور اس پر کہا گیا یہ مہینہ آتا ہے، رسائل چھپتے ہیں، چینل چلتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، کالم شائع ہوتے ہیں، اور کہا جاتا حق اور باطل کی لڑائی۔ معاذ اللہ، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے ہی نہیں۔ ایک حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، سب غلط۔ بس کچھ دیر کے لیے انہوں نے ٹائم بھی نام لیا، 2-4 گھنٹوں کا مارکا ہوا، یعنی گھڑی نہیں تھی اور 2-4 گھنٹے یاد، مارکا ہوا، معاملہ ختم ہو۔ بس یہ نہ حق کی بات تھی، نہ باطل کی بات تھی۔ اسی طرح ایک اسکالر فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ کربلا پر آپ کی اپنی تحقیق کیا ہے؟ کربلا پر
وہ کہتے ہیں یہ تاریخ کے واقعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ واقعات اس کا کوئی حقیقی پس منظر نہیں ہے، اس کی بیس نہیں ہے، اس کی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی مواد مطلوبہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں، لہٰذا اس طرح کی بات نہ کریں تو بہتر ہے۔ ان کا تعلق اسلام، قرآن، سنت سے نہیں۔ وقت نہیں ہوتا، بہت واقعات حضرت ابوبکر صدیق پر لگائے گئے، الزام لگائے گئے، گالیاں دی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر الزامات لگائے گئے کہ آپ نے سیدہ کائنات کا مکان گرایا، آگ لگائی، اس سے آپ کے اندر زخم ہوا، زخم سے آپ کا ہونے والا بچہ وفات ہوا۔ یہ ان کی اہل تشیع حضرات کے بڑے بڑے ائمہ نے خود لکھا، یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ سیدہ کائنات کا مکان گرانا، پریگننسی ہونا اور حضرت سیدہ کائنات کا شہید ہو جانا، یہ واقعہ کہ آپ کے اوپر الزام لگا، آگ لگائی گئی، مکان گرایا گیا، بچیجا گیا، اہل تشیع حضرات کی بڑی کتابوں میں درج ہے کہ یہ واقعہ کسی نے دھکے سے ان کی کتاب میں ڈالا، یہ ہے ہی نہیں۔ اور بڑے مؤرخین نے یہ واقعہ لکھا، محدثین نے بھی لکھا، بڑے مفسرین کے بھی نام آتے ہیں، مگر اس واقعہ کو لکھ کر اہل سنت اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا، واقعہ کی بات کر رہا ہوں، لکھ کر انہوں نے لکھا، جنہوں نے یہ بات لکھی، محدثین کی بات کروں، اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے لکھا کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، کوئی واقعہ نہیں، سچا ہے یا جھوٹا اس پر لکھنے والے نے بات ہی نہیں، اور اس پر ایک شخص کا نام آتا جسے اسماء رجال والوں نے ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، اور یہاں تک لکھا کہ جب اہل تشیع نہیں مانتے، وہ اپنی کتابوں میں خود کہتے ہیں کہ یہ واقعی نہیں ہوا، سیدہ کائنات کو مارا تھا، فاروق اعظم نے نہ چھیڑا، نہ مارا، نہ کہا، ایک غلط من گڑت کہانی بنا کر حضرت عمر فاروق پر لگائی، تو بات ختم ہو گئی۔ اس طرح اس پر بڑے محققین نے جواب، مگر میرا آج کا موضوع شہادت امام حسین کی انفرادیت پر ہوگا۔ میں نے یہ 5 سوال آپ کو اس لیے کیے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ بعض اوقات آتا ہے کہ ماجرا کربلا 50 سال کے بعد ہوا، اور بعض بدبخت یہاں تک بولتے ہوئے معاذ اللہ استغفر اللہ، امام حسین علیہ السلام باغی تھے۔ یاد رکھ لیں، بات شروع کرنے سے پہلے یاد رکھ لیں، جو باغی ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو شخص معاذ اللہ، بات غور سے سنیے، باغی ہو جائے وہ جنت میں بولیے نا نہیں جائے گا۔ کون؟ باغی، اسلام کا باغی۔ اور آقا جس کو یہ بدبخت باغی کہتے ہیں، آقا اسے جنت کے جوانوں کا سردار بنا رہے ہیں۔ عقل اور علم کی بات جڑنی چاہیے۔ آپ جہاں سے بات کر رہے ہیں تو بابا جسے آقا باغی نہیں کہتے، جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا، اسے آج کی نہ سمجھی والے باغی کہیں، اور آمنہ کا لال اسے جنت کے جوانوں کا۔ اب غلط ہو سکتا ہے، زبان مصطفیٰ کی بات غلط اسے باغی کہتے ہیں۔ لہذا میں نے یہ 5 سوال کیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یاد میں کوئی شہادت کا پس منظر ہی نہیں تھا، واقعہ ہی نہیں تھا، بس بعد میں کہانی گڑھی گئی، راوی جھوٹے تھے، ایک راوی آتا، کبھی 2 راوی آتے، کبھی 3 راوی آتے۔ اب اس بات کو ذرا جواب سمجھ، اور
جب سوال کیا گیا یہ جن کے میں نے اشارے دیے، وہ کہتے ہیں اسلام کے جھوٹوں میں سے سب سے بڑی جھوٹی من گھڑت کہانی کربلا کی کہانی۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں واقعہ نہیں ہوا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بس 1 2 4 گھنٹے کی بات ہوئی، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دھیرے سے ہوا ہی نہیں، آپ راوی ہیں، روایت کر رہے ہیں۔ روایت کے راوی کا سچا ہونا ضروری ہے۔ جو بات کر رہا ہو، اب آپ بات کر رہے ہیں اس وقت کی جب آپ بھی نہ تھے، تو آپ کی بات شامل ہونے آپ راوی ہیں۔ آپ نے کہا اسلام کی سب سے جھوٹی کہانی میں سے سب سے بڑا جھوٹ کربلا کی کہانی، ہوا ہی نہیں، حقیقت ہی نہیں، کہانیاں۔ تو آپ کی روایت بحیثیت راوی قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ کوئی طالب علم نہیں سکتا ہے۔ آپ نے کتاب کا مطالعہ کیا؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ میں نے ہر کتاب کا مطالعہ کر لیا؟ کسی کتاب میں نہیں۔ جب ہر کتاب میں ہے ہی نہیں پھر مان لیا جاتا ہے۔ 50 سال قبل آقا دو علیہ السلام کمرے میں بیٹھے، کتنے سال قبل کمرے میں بیٹھے، اور واقعہ کے پہلے ایک بات سمجھ لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں آئیں، عرض کیا تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند آپ کی گود میں آیا ہے، پھر اس میں سے ٹکڑا اتر کر میری گود میں آیا۔ فرمایا ام الفضل، آقا بھی چچی، فرمایا ام الفضل اچھا خواب دیکھا ہے آپ، خوش نصیب ہے یہ خواب، میری فاطمہ کے گھر میں اللہ بیٹا دے گا اور تیری گود میں کھیلے گا۔ بیٹا بھی اس بات کے کچھ روز کے بعد حضور علیہ السلام کمرے میں تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس واقعہ، اور حضرت ام الفضل گھر کی یہ راویاں ام الفضل بیان کرتی ہے کہ آقا کریم آرام کرنے کے لیے کمرے میں تشریف لے گئے اور مجھے فرمایا اندر کوئی نہ آئے، اندر کوئی نہ آئے۔ فرماتی ہے کہ میں نے حسین کو پکڑ لیا، حسین اتنے تھے کہ آپ زمین پر گھسیٹتے ہوئے لڑکتے ہوئے چلتے، آپ نے پورا زور لگایا، مجھے دھکا مارا اور دھکا مار کے دروازے کو کھول کے چلے۔ آقا سو رہے تھے، یہ آقا کریم کی چادر پہ چڑھے، اوپر چڑھے، جہاں تک آ کے بیٹھ گئے۔ یہ بعد میں پہنچی، آپ فرماتی میں اندر پہنچی تو کریم آقا کی آنکھوں میں آنسو، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو میں نے کہا آقا کیا ہوا؟ مال کا یا رسول اللہ، چہرے مبارکہ پر متغیرانہ کا رنگ بدلا ہے، رو رہے۔ یہ بہت روایات ہے، میں یہ بعد میں سناؤں گا، فی الحال ایک سنا رہا ہوں۔ فرمایا ام الفضل ابھی ایک فرشتہ آیا ہے میرے پاس، ابھی اس نے مجھے دیکھا کہ میں حسین سے پیار کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا آپ کو اس سے بڑا پیار ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ تو مجھے اس فرشتے نے جاتے جاتے بات کہہ دی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی ستقتل ابن ھذا، آقا جس بیٹے سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کے ماننے والے اسے شہید کر دیں۔ آپ نے خود لفظ فرمایا ابنی، مجھے اس نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ کے ماننے والے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیں۔ بس یہ بات مجھے رلا رہی،
اور دوسری روایت میں روایات بے شمار ہیں، میں تو آپ سے ایک صرف زاویے سے بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس نے بھی یہ بات کی۔ تو روایت میں آتا ہے، انہوں نے پوچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں کی مٹی لے آؤں جہاں یہ بیٹا شہید ہوگا۔ اب ذرا سنتے جائیے، سب سے پہلے خبر دی کہ آپ کا بیٹا اونچا بولی، آپ کی امت کیا کرے گی؟ اونچا بولی، کیا کر دے گی؟ یہ بات کب ہو رہی ہے؟ حضور کے سامنے ہو رہی ہے، بعد میں ہو رہی ہے؟ ایک بات ہوگی۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں مٹی لے آؤں۔ میں مٹی لے آؤں، فرما لے آ۔ کریم آقا نے وہ مٹی پکڑی، کیا کیا یہ بات سنا۔ ابھی آپ کو اختصار تمہید، جس کو آپ شارٹ کلپ کہتے ہیں، وہ میں دے رہا ہوں آپ کو۔ آقا کریم کو اس نے مٹی لا کر دی۔ آپ اپنے ام سلمہ یہ مٹی رکھ دی۔ اذا تحولت هذه التربہ فاعلموا ان ابنی قد قتل۔ فرمایا یہ مٹی پکڑ لے، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تو جان لینا محمد کا بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ بات آپ حضرت ام سلمہ سے کہہ رہے ہیں۔ پہلی بار آپ نے حضرت ام الفضل کو بتائی، مٹی دیتے ہوئے حضرت ام سلمہ کو بتایا۔ کتنے افراد ہو گئے؟ بولیے ذرا پیار سے بولے نا، تاکہ ریکارڈنگ والوں کو پتہ چلے یہ حضور کے پیار سنتے ہیں۔ آپ تو سنتے ہی ہیں، میں تو خود گواہی دیتا ہوں۔ تو کتنے افراد ہو گئے؟ فرشتے دو خواتین ہو گئی، ملائکہ بھی گواہ ہو گئے۔ کتنے افراد ہو گئے؟ اور خود تاجدار کائنات کتنے ہو گئے؟ ملائکہ کی گواہی کے بعد میرا خیال ہے کچھ اور رہ نہیں جاتا۔ وہ جن کو لامکان سے خبر مل گئی بوقت وصال بھی آتے۔ حضور علیہ السلام نے وہ مٹی رکھ لی اور ام سلمہ کو عطا کی۔ ایک روایت میں آتا وہ مٹی ام سلمہ نے بوتل میں رکھ لی اور کہا کرتی تھی جس دن یہ مٹی لال ہو جائے گی وہ دن بڑا عظیم ہوگا۔ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے ام سلمہ جان لینا یہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ اب یہ تو چار آپ کے سامنے میں نے افراد کے نام دیے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، مٹی کربلا کا نام لیا آقا کریم نے، فرشتے نے بتا دیا، مقام بھی بتا دیا، جامع شہادت بھی بتا دی کہ شہید کون ہوگا؟ حضرت امام، بولیے نا، اور شہید کی طرف اشارہ کیا، یہ بیٹا جس کو آپ پیار سے گود میں لے رہے ہیں، بوچھے دے رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، آج کے ماننے والے اس بیٹے کو شہید کر دیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے مٹی کو دیکھا، کیا کیا؟ یہ مضمون آگے چلے گا۔ اب اس بات کو یہاں پر تو میں نے تبدیل کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کربلا دیکھ لیا تھا۔ مٹی بھی آئی اور ایک روایت میں جو فرشتے نے پر مارا کربلا سامنے تھا، اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام داڑھے مارے ہوئے فرمایا ہائے افسوس کربلا، تیرے پاس آ کر میرا بیٹا شہید ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کربلا کی کہانی اگر من گڑت تھی تو زبان مصطفیٰ سے الفاظ نہ نکلتے۔ آقا اپنے بیٹے کی شہادت کا لفظ نہ بولتے،
मलाइका आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से वाक़या न बताते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला, उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला ये उस वाक़या के सुनने के गवाह न बनते और आका अपने मन में रखते तो फिर तो बात और थी कि हुजूर ने बताई नहीं। मगर ताजदार कायनात शहादत इमाम हुसैन को छुपाया नहीं, सुना दिया। अब बताइए, शहादत इमाम हुसैन सुनाना किसकी सुन्नत है? आका ऊंचा बोल, किसकी सुन्नत बना? फरिश्तों ने भी सुनाया, आका ने भी सुनाया, फरिश्तों को किसने बताया? जरा ऊंचा चले। फरिश्ते कोई माज़अल्लाह खुदा जो है मखलूक है, जब तक अल्लाह उनको ना बताए फरिश्तों को पता नहीं चलता। ये तो मलकुल मौत है, उसको पता ही नहीं होता कल किसकी डेथ होनी। उससे पूछा गया, उसने कहा एक कागज आता है उस पर नाम लिखे होते हैं, बस शाम तक मैंने सारी रूहें पहचानी होती, इतना मुझे पता। अगले दिन का उसको भी नहीं पता होता। तो जो वाक़या 50 साल के बाद होना, उसका फरिश्ते को इल्म कैसे हुआ? पता ही नहीं। तो मानना पड़ेगा कि मलाइका आज खुद किसी बात को जानते नहीं जब तक रब्बुल आलमीन बता न दे। अब बताइए किसने बताया? ऊंचा बोल, किसने बताया? अल्लाह भी गवाह करबला का, मुस्तफ़ा भी गवाह बन गए, मलाइका भी गवाह बन गए, हज़रत उम्मुल फज़ल भी गवाह बन गई, उम्मे सलमा भी गवाह बन गई। एक रिवाज में हज़रत इब्न अब्बास का भी नाम आता। अब जरा गवाह गिनते जाएं। अल्लाह एक, आका, मलाइका, हज़रत उम्मे सलमा, उम्मुल फज़ल, इब्न अब्बास, कितने हो गए? ये बात कब हो रही जिनके गवाह बने? सामने हो रही है या बाद में हो रही है? तो उन बातों का कला कमा हो गया जो कहते हैं कि इस्लाम के झूठों में से सबसे बड़ी झूठी कहानी करबला की। अब बताइए, इधर मैंने आपको हुजूर की जुबान से सुना दिया, अब कौन सी बात रद्द हो गई? करबला की कहानी। अब बोलिए, झूठी है या हकीकत? हकीकत। मुझे बोलिए, हकीकत। ये बात कहने वाला अगर आप उसकी दाढ़ी पर जाएं, बता आलिमाना पर जाएं, तो मुस्तफा की बात किधर लेके जाओगे? जिसे बयान करने वाला खुदा का महबूब है, उसकी बात को किधर लेके जाएं? मानना पड़ेगा, हकीकत छुपा नहीं करती। इसलिए मुहद्दिसीन ने इसको लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, सबने लिखा इस बात को, और इसके बड़े बड़े अजीब जातिये बनाए। वो कहते हैं इमाम हुसैन की शहादत सबसे मुनफरिद, इमाम हुसैन की शहादत सबसे मुनफरिद कैसे? उसके उन्होंने दाविये कायम किए। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात ये कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत भी बता दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला दुआ मांगा करते थे मदीना की गली में, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन सनत सित्तीन व इमारतुस सिबियान। खुद फरमाते, ये बातें मुझे हुजूर ने बताई। फरमाया 61 हिजरी से खुदा की पनाह मांगो, और आप दुआ करते थे, या अल्लाह 61 हिजरी ना आए, मुझे अपने पास को ला दे, मेरी आंख वो मंजर नहीं देख सकेगी। तो आप करके में दुआ करते, अल्लाह ने दुआ कबूल कर दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 50 साल के बाद करबला बर्पा होगा, और मेरे हुसैन के नाम लेने वाले इसे जिंदा नहीं रहने देंगे। अब यहाँ एक पते की बात, आका अगर चाहते शहादत बहुत बड़ा रुतबा, दुआ करते या अल्लाह मंजर ही बदल दे, कर सकते थे ना? नहीं की। हुआ ये कि एक दिन एक बेटा इशरान पे था, एक बेटा इशरान पे, फरिश्ता आ गया, उसने कहा हुजूर अल्लाह फरमाता एक बेटा दे दे और एक बेटा रख ले,
ایک نگاہ اپنے ابراہیم پہ ڈالی، ایک نگاہ اپنے امام حسین پہ ڈالی. فرمایا فرشتے ابراہیم میرا بیٹا یہ چلا جائے، اس پر رونے والا اور کوئی نہیں، سوائے میرے اس پر رونے والا اور دوسرا کوئی نہیں. اگر حسین دیتا ہوں تو میری تو جدائی پر رونا آئے گا، مگر فاطمہ بھی روئے گی، تو میں اپنا رونا گوارا کر لیتا ہوں، فاطمہ کا رونا گوارا نہیں کرتا ہوں. لہٰذا حسین دے دے، ابراہیم لے جاؤ. اس واقعہ کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم وصال فرماتے. بولیے حسین کو کیسے مانگا؟ بولیے عام طریقے سے مانگا، کتنے لاکھ سے مانگا کہ بیٹا میرا لے جا اور فاطمہ کا دے دے. اس نے کہا دونوں ایک ساتھ جوان بھی ہو سکتے. اللہ فرماتا ایک دے دے ایک دے. یہی وجہ بڑی بڑی روایات میں آتا کریمہ کا ٹوٹتے تھے، کبھی یہاں سے کبھی اپنی زبان امام حسین کی منہ مبارک میں ڈال دیتے. پتا تھا کہ وہ جب واقعہ ہوگا تب میں ان کے سامنے نہیں. اس لیے کربلا پر طنز کرنا، زبان تنگ دراز کرنا کسی مومن کا شیوا نہیں ہوتا، اور من گڑھ بات بنا دینا، من گڑھ منسوخ کر دینا، زبان مصطفیٰ کا انکار کر دینا، وہ ایمان نہیں رہنے دیتا جو زبان مصطفیٰ کا انکار کر. انشاءاللہ اس سے مضمون اگلے جمعے پر چلائیں گے. انفرادیت شہادت امام حسین.